بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وآلہ الطاہرین۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ درس عرفان، درس لقاء اللہ میں یہاں پہنچا کہ مؤلف مرزا جواد تبریزی رحمۃ اللہ کے ایک ہمدرس عارف کامل محمد بہاری ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کے حوالے سے فرمایا کہ توبہ کس طرح کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم نے پچھلے درس میں جناب محمد بہاری ہمدانی کا طریقہ توبہ آپ سب کی خدمت میں بیان کیا۔ اس کے بعد جناب ہمدانی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں تو خدا کو اس کے مقربین کی قسم دیں، یعنی وہ ہستیاں جن کا اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام ہے، اس میں انبیاء بھی ہیں، اس میں ائمہ معصومین بھی ہیں، اس میں ملائکہ مقربین بھی ہیں، بالخصوص وہ 4 ملائکہ اور ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بالخصوص، اور انبیاء میں اولو العزم انبیاء، اور بالخصوص ختمی مرتبت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام ائمہ معصومین۔ ان کی قسم دے کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اپنی پیش کریں تاکہ خدا ان کے واسطے آپ کی توبہ قبول کرے۔ بالآخر پروردگار جو ہے وہ اپنے گناہگار بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی یہی فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندے سے اسی طرح معاملہ کرتا ہے جس طرح اس کا بندہ اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے۔ چونکہ انسان گناہ کے بعد یہ حسن ظن رکھتا ہے کہ اللہ اسے یقیناً معاف کر دے گا، خدا سے معافی کی امید، یعنی گناہوں کے بعد وہ نا امید نہیں ہوتا بلکہ حسن ظن رکھتا ہے اور امید مغفرت رکھتا ہے، اور اللہ جو ہے اسے مایوس نہیں کرے گا۔ جتنے اچھے گمان ہمارے اللہ کے بارے میں بڑھیں گے، پروردگار جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اپنی رحمت اور کرم کا مظاہرہ کرے گا۔ اس لیے جناب ہمدانی کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ کرتا دوبارہ آپ گناہ کریں، یعنی توبہ کو توڑ لیں، پھر بھی توبہ کریں، اس مسئلے میں مایوس نہ ہوں، اس مسئلے میں اپنے آپ سے بیزار نہ ہوں، اس مسئلے میں تھک نہ جائیں، بلکہ آپ کی امید اور حسن ظن یہ ہونا چاہیے کہ فَإِنَّهُ أَرْحَمُ مِنَ الرَّاحِمِينَ، کہ پروردگار جو ہے وہ تمام رحم کرنے والوں میں بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، خدا بالآخر اسے معاف کر دے گا اور اپنی رحمت جاویدانی سے اسے بالآخر بہشت کی طرف لے جائے گا۔ اس کے بعد جناب ہمدانی فرماتے ہیں کہ انسان کی 3 حالتیں ہیں جب وہ گناہ کرتا ہے۔ ایک حالت گناہ سے پہلے کی ہے، ایک حالت گناہ کے درمیان ہے یعنی گناہ کرتے وقت، ایک حالت گناہ کے بعد۔ ان 3 حالتوں میں اپنے اوپر توجہ رکھے۔ مثلا گناہ کا غلط عمل کرنے سے پہلے وہ احادیث اور روایات جنہوں نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہے انہیں پڑھے، حتیٰ یہ بھی پڑھے کہ پروردگار نے یہاں تک کہہ دیا کہ بعض ایسے گناہ ہیں کہ میں تجھے کبھی بھی نہیں بخشوں گا۔ مثلا وہ شخص جو بار بار گناہ کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو بھی پڑھے کہ خدا اگر غضبناک ہو جائے تو وہ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ نہ بخشے، چونکہ عبد اور اس کے رب کے درمیان سرکشی اور مخالفت کی بھی ایک حد ہے۔ اگر نعوذ باللہ کوئی عبد اس حالت سے کراس کر جائے تو ہو سکتا ہے
خدا اسے اپنی رحمت سے آگ کر دے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ والدین جو کہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے، اپنا سارا کچھ اپنے بچوں کے لیے صرف کرتے ہیں، لٹا دیتے ہیں اپنی جوانی، پیسہ، وقت، لیکن جب بچے سرکشی، نافرمانی، ماں باپ کو اذیت، تکلیف دینا شروع کریں تو ان کی بخشش اور محبت کی بھی ایک حد ہے۔ آخر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آگ کر دیتے ہیں۔ بالآخر پروردگار ہے، جب تو خدا کے سامنے اس کی نافرمانی کرے اس وقت بالآخر اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اگر خدا غضبناک ہو، ممکن ہے یہی گناہ ہو سکتا ہے، عام سا گناہ، لیکن تو اتنی کثرت سے اسے تکرار کر رہا ہے کہ خدا غضبناک ہو جائے۔ اور جب انسان گناہ کر رہا ہو اس وقت صرف یہ سوچ لے، یعنی یہ دوسری حالت گناہ کرتے وقت یہ سوچ لے کہ اس وقت مالک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ، سلطانوں کا سلطان، کائنات کا مالک جل شانہ العظیم تیرے سامنے ہے، حاضر اور ناظر، اور تو اس کی مقدس بارگاہ میں اس کی حد کے حرمت کر رہا ہے، خدا کے احترام، اس کے ادب کو پامال کر رہا ہے، حالانکہ چاروں طرف اس کی فوج کھڑی ہے، ملائکہ صف کشیدے، ان کے لشکر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ یہ پوری کائنات میں تمام جمادات، نباتات، حیوانات سب خدا کے اشارے کے منتظر ہیں، حتیٰ تیرا اپنا جسم، اس کا ایک ایک جز خدا کا لشکر ہے۔ اگر خدا ارادہ کرے انسان کا اپنا جسم ہی اور اس کے اپنے اعضاء اسے فنا کر دیں، اس حالت میں تو گناہ کر رہا ہے، تجھ پر خوف طاری ہونا چاہیے، لرزہ طاری ہونا چاہیے۔ لیکن اگر نستجیر باللہ، اس نے گناہ کر لیا، اس کے بعد پشیمانی آ گئی، تو پھر خدا کی رحمت کی امید کی جو احادیث ہیں اور آیات ہیں انہیں پڑھے، تاکہ یہ ملعون شیطان اسے مایوس نہ کرے اور اسے یہ نہ کہے کہ کیا فائدہ، تو نے پہلے بھی توبہ کی تھی، تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو قابل اصلاح نہیں، تیرا تو روز کا یہی کام ہے، لہذا کیا کرنا ہے توبہ کر کے چھوڑو، جیسی زندگی گزر رہی ہے ویسے گزارو۔ عام طور پر شیطان یہی کچھ کانوں میں کہتا ہے، تو اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ میرا رب جو ہے وہ بڑا کریم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، اور خود رب نے بھی یہی کہا کہ میری رحمت سے جو مایوسی ہے وہ خود بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو میں کیوں نہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کیوں نہ اس سے رحمت کی درخواست کروں۔ وہ راحم ہے من لا راحم لہ، جس پر کوئی رحم نہیں کرتا اس پہ رب رحم کرتا ہے، وہ ہستی ہے جس نے اپنا اسم مبارک وہاب رکھا ہے، بخشنے والا، بے پناہ بخشنے والا، اور جس نے کہا ہے کہ میرے بارے حسن ظن رکھو۔ ایک روایت میں دیکھ رہا تھا کہ روز قیامت جب ایک شخص کو اس کے اعمال کی بنا پر، چونکہ محاسبہ ہوگا نا، وہاں ترازو اعمال ہوگا جہاں اچھے برے اعمال کا وزن کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کون سا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے، تو اس کے برے اعمال کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا، اور جہنم کے فرشتے اسے کھینچ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، تو وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھے گا، جہاں اعمال تو لے گئے، جہاں وہ ملائکہ تھے حساب والے، لہر خدا تو ہر جگہ موجود ہے نا، تو بار بار جو ہے وہ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھے گا، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوں گے، اشک جاری ہوں گے،
خدا کی ندا آئے گی، اے میرے بندے تو کیا دیکھ رہا ہے، تیرا تو حساب ہو گیا. تو وہ کہے گا کہ مجھے پتہ ہے، اور یہ مجھے پہلے بھی پتہ تھا، میرے برے اعمال بہت زیادہ ہیں. اگر تیری رحمت میرے شامل حال نہ ہو تو میں تو جہنم میں جاؤں گا، لیکن میں تیری رحمت کی امید رکھتا تھا، میرا حسن ظن تھا کہ تو بالآخر مجھے بخش دے گا، چونکہ میرا تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو اس وقت پروردگار جہنم کے ملائکہ کو حکم دے گا، اسے چھوڑ دو. میں کیسے اس شخص کو جہنم کی آگ میں پھینکوں جو میرے بارے میں یہ حسن ظن رکھتا تھا، میری رحمت کی امید لے کے آیا تھا، میں کیسے اسے مایوس کروں. خدا اتنا بڑا کریم ہے، جہنم کے فرشتے چھوڑ دیں گے اور جنت کے فرشتے اس کا استقبال کریں گے اور اسے جنت کی طرف لے کے جائیں گے. جناب محمد بہاری ہمدانی فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا خدا نے قاتل حمزہ کو معاف کر دیا، اس کی بھی توبہ قبول کر لی. پروردگار کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں، کبھی بھی رحمت الہی سے مایوس نہیں ہونا. آیا یہ حدیث نہیں سنی، اگر کسی نے 70 پیغمبر بھی قتل کیے ہوں اور دل و جان سے توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے. تو ہرگز اللہ کی رحمت واسعہ سے مایوس نہ ہو، اس کی بارگاہ میں توبہ کریں. اور اس کے بعد فارسی کا یہ شعر پڑھتے ہیں، باز آ ہر آن چہ ہستی باز آ، یعنی پلٹا جو کچھ بھی ہوا ہے پلٹا. گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، چاہے تو کافر تھا، مشرک تھا، بت پرست تھا، پلٹا. کا ان درگہ ماں درگہ نومیدی نیس، کیونکہ ہماری جو بارگاہ ہے اللہ کی بارگاہ، وہاں نا امیدی کی جگہ نہیں ہے. 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، اگر 100 بار بھی توبہ ٹوٹ گئی ہے پھر بھی واپس پلٹا، اللہ کی رحمتیں تیرے استقبال میں ہیں. پروردگار ہم سب کو حقیقی معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.